کئی مواقع پہ حدیث میں آیا ہے، فرمایا مال لاؤ، فلاں غزوے کو جانا ہے، تبوک کو جانا ہے، لے آؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے، اور سب لے آئے حضرت عمر اور بکر رضی اللہ عنہ کا قصہ، اور یہ فرمانا کہ بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے تمہارے پاس، خندق میں واقعہ پیش آیا اور بڑی جگہ بھی مل جائے گا، اور پھر احسانات کا شکریہ ادا کرنا۔ اگر مال نہیں لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے، تو پھر احسان کون سا تھا جس کے شکریہ ادا کرتے؟ حضرت خدیجہ اور ادھر دوسرے سیدنا ابو بکر، اور تیسرے عبد الرحمن ابن عوف، اور چوتھے حضرت طلحہ، اور پانچویں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان سب کا شکریہ ادا کرتے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے بھی، یعنی اور صفات بھی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کے بعد آپ کی بیویاں، وہ میری ذمہ داری ہے، میرا فلاں باغ ہے، میں آپ کی بیویوں کے درمیان جتنا سالانہ اس کا پیسہ آتا ہے تقسیم کرتا رہوں گا۔ انہیں دعا دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا عثمان اتنا مال خرچ کر دیا، آج کے بعد جو مرضی تم کرو، خدا تم سے کوئی حساب نہیں دے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ فرمایا طلحۃ الخیر، طلحۃ الجواد، طلحہ تو بڑا جواد ہے، طلحہ سخی، طلحہ کی فیاضی کے کیا کہنے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں کسی انسان کی ضرورت ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ اپنا مال مجھ پہ خرچ کر دیا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ تو اتنا کچھ کیا ہے کہ وفات سے پہلے فرمایا کہ میں نے ہر آدمی کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، کہ اس کے احسانات کا بدلہ خدا دے گا۔ قرآن نے خود اعتراف کیا، ہم نے ایک جگہ تفسیر بیان کی ہے جس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایسا جملہ کہا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اور دنیا میں کوئی ایک فرد نہیں ہے جس کا احسان ابو بکر پہ ہو۔ یہ جو احد کہا ہے نا، ایک آدمی، یہ اس لیے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نفی کی کہ آپ کا بھی ابو بکر پہ کوئی احسان نہیں۔ اگر دین کا احسان ہے تو پھر سب پہ ہی ہے آپ کا، اس سے تو کوئی بھی نہیں، لیکن مال کے اعتبار سے ابو بکر ایسا آدمی ہے آپ کا بھی کوئی احسان اس پہ نہیں ہے، اس لیے کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ خرچ کرتے تھے۔ کہاں وہ جو اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، اور کہاں وہ جو اپنا مال سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے، دونوں کے مرتبوں میں فرق ہونا چاہیے، اور ہے بھی۔ تو اس لیے مال ضرورت ہے، کسی کو محبت ہو جائے تو پھر وہ اس مال کو حاصل کرے گا، وہ پھر حرام کا پیسہ کھائے گا، رشوت لے کے وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی میں قوت ہوتی ہے بہت زیادہ، اور پھر وہ کوئی ایسا کام کر گزرے جیسے دنیا کی محبت، مال کی محبت، عورتوں کی محبت، کسی اور کی محبت، ایسی چیز استعداد ہوتی ہے نا نفس کی، نفس میں محبت ہے، اس محبت کو کہیں نہ کہیں لگانا ہے۔ اور اصول کی بات یہ ہے کہ محبت جتنی گری ہوئی چیزوں سے لگائی جاتی ہے اسی کے حساب سے ذلت آتی ہے، اصول ہے، بس اسے دیکھتے رہو اب دنیا میں، جس نے جس سے محبت کی ہے وہ جتنی نچلے درجے کی محبت ہے نا اتنی ہی ذلت ہے، اتنی ہی رسوائی۔ محبت کیا ہے؟ کیا اس کی ذلت کی کیا تشریح کریں، اچھا ہے نہ ہی کریں، ہے ہی ایسی ذلیل چیز۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، آپ سمجھ جائیں گے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسانوں کی محبتوں کا اور تعلقات کا عجیب حال ہے، اور فرمایا سب سے اچھا کپڑا ریشم کا پہنتا ہے، اور وہ ایک کیڑے کی، ریشم کے کیڑے کا تھوک ہے، اور فرمایا شہد کھاتا ہے اور وہ شہد کی مکھی کا تھوک ہے، اور سب سے خوبصورت چیز چہرہ دیکھتا ہے اور سب سے گندی چیز کی طلب کرتا ہے۔ یہ محبتیں ہی تو ہیں جو ادھر لے جاتی ہیں۔ جتنی ذلت کے ساتھ محبت ہوگی کم درجے کی اتنی ذلت آئے گی، بس یہ چیز ہے۔ اور جتنی وہ محبت نفس کی استعداد اعلیٰ چیز کے ساتھ لگ جائے گی اتنی ہی وہ اوپر اٹھتا چلا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا یحبہم و یحبونہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو جب خدا محبت کرے گا تو کھینچے گا اپنی طرف، خدا محبت کرے گا تو اوپر اٹھائے گا۔ اسی لیے تو 1500 سال کے بعد بھی جن سے اس نے محبت کی ہے آج بھی ان کا نام تر و تازہ ہے، ان کے کارنامے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، ایک ایک بات لوگوں کو یاد ہے، بیان کرتے ہیں، یہ سب اس محبت کا نتیجہ ہے جو خدا کے ہاں انہیں حاصل تھی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں انہیں اللہ سے تو بہت شدید محبت ہوتی، اور اسی کا یہ سمجھنے کی بات ہے، اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ کبھی کبھی خدا سے محبت جب عروج پر پہنچتی ہے نا آہستہ آہستہ اپنی استعداد کے مطابق، تو ایک وقت آتا ہے جب آدمی کہتا ہے کوئی تیرے ہاتھ ہوتے تو چومتا، پاؤں ہوتے تو پکڑ لیتا، کاش تو میرے گھر آتا تو میں تجھے کھانا کھلاتا۔ اس وقت پہ نا کسی آستانے کی، قبر کی، کسی نہ کسی چیز کی وہ جو اصل جو محبت الہیہ ہے وہ ادھر لے جاتی ہے کہ یار کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا، کچھ تو کریں۔ یہ وہ محبت الہیہ کے مختلف مظاہر ہیں، اگرچہ مفتی اس کی اجازت نہ دے، اگرچہ مفتی نظم کو برقرار رکھنے کے لیے، شریعت کو قائم کرنے کے لیے کہتا ہے حرام ہے، خبردار جو گئے، لیکن اس کی جو محبت ہے نا اندر کی وہ مجبور کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کرے، کوئی نہ کوئی بات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی پوری فقہ اس پہ ہے کہ والدہ کے اگر اسے نے ہاتھ چوم لیے تو وضو ٹوٹ گیا، اب وضو ٹوٹے یا رہے وہ کہتا ہے ماں کے ہاتھ تو چوم یار، دوبارہ وضو کر لوں گا۔ یہ ایک ایسی ہی مثال ہے، اس لیے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں محبت کا رجوع کی طرح۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی قوت ملکیت جو ہے نا، پاکیزگی اس کو احساس دلاتی ہے کہ تم نے یہ جو کرتوت کر لیے ہیں یہ ندامت، حسرت اور رنج تمہیں پیدا ہوگا۔ اور دیکھو یہ چیزیں پھر کس طرح آ جاتی ہیں، نیند میں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ متنبہ کر دیا جاتا ہے، آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اللہ کے وہ بندے جن کا واقعی خدا کے ساتھ قرب تھا، اور اللہ کے قرب کے بھی انتہائی مدارج ایک انسان کے جو ہوتے ہیں ان میں تھے، اس کے باوجود کوئی چیز ہو گئی، خواب میں تنبؤ کیا گیا کہ آپ نہ ایسے کریں، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں، ایسے نہیں کرتے۔ بیداری میں ہو جاتا ہے، بالکل ہوتا ہے، فرشتے آ کے بتا دیتے ہیں، کوئی آدمی بتا دیتا ہے، آدمی کسی اور کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، اچانک ایک جملہ کان میں پڑ جاتا ہے، خواب میں لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کہیں سے آواز آئی اور مجھے نہیں پتا کون بولا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ فرشتہ ہے جو آواز دیتا ہے، ہاتف جسے کہتے ہیں نا صوفیہ، ہاتف نے آواز دی، تو ہاتف کا مطلب یہ ہے کہ اس نیک روح نے یا اس فرشتے نے آ کے تنبؤ کر دیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو نا یہ نہ کرنا۔ دیوبند والے سارے اس کے قائل ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قضیے میں کیا ہوا تھا؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفت کی تھی اہتمام نے، تو وہ کہتے تھے مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح آ گئی اور میں لیٹا ہوا تھا اور پسینہ پسینہ ہو گیا میں، اور حیران ہوں حضرت کو دیکھ کے۔ حضرت نے فرمایا خبردار جو مولوی محمود کو کچھ کہا، یہ جو حضرت نے لکھی ہے مولانا سوانح قاسمی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں یہ واقعات پڑھنے چاہیے جو انہوں نے لکھے ہیں۔ اس پہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ مقدمہ لکھا ہے، ساری دیوبند سے ہی چھپی ہے، اور دیوبند والوں نے اس کو کہا ہے، بریلوی حضرات کے ہاں تو ہے ہی ہے، حتیٰ کہ اہل حدیث حضرات میں بھی، کہ کوئی آدمی تنبؤ ہو گیا، اب تنبؤ ہو گیا یعنی اسے سمجھا دیا کہ ایسے نہیں کرتے، یہ کام آپ کی شان کے خلاف۔ بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عنایت فرمایا، کوئی قصہ، کوئی چیز، کوئی اپنا حال بیان کر دیا، اگلے ہی دن خواب میں کوئی آ گیا، کوئی فرشتہ آ گیا، کوئی انسان آ گیا کہ نہیں، اپنے حالات ایسے بیان نہیں کرتے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، یس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ آئے میرے والد کے انتقال کے بعد، ہاں گنگوئی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، اور کہا تو آپ کے والد صاحب کی قبر پہ گیا تھا، 3 باتیں انہوں نے کہی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو تم نے رائے پور والوں کے متعلق بے تکلفی کی ہوئی ہے یہ نہ کرو، ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند، بہت بڑا مقام ہے ان کا، یہ مناسب نہیں۔ یہ سب چیزیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو لکھ رہے ہیں، ابھی آتی ہے بات،
اور یہ اس کو کوئی سنے گا اس بات کو، وہ کہے گا دیکھو صوفیوں کی باتیں، یہ کیا ہے ایسے ہی تصوف اور یہ اور وہ۔ ابھی آتی ہے حدیث سے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ثابت کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ استعداد جو ہوتی ہے، اس استعداد کے ساتھ اگر کوئی گناہ ہو جائے، اگر کوئی مرتبہ اور مقام سے نچلی بات ہو جائے، فرشتے آ کے بتا دیتے ہیں، نیند میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ تمہارے شایان نشان نہیں ہے، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں، جو درجہ ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے دل میں ندامت پیدا ہو جاتی ہے، تو فرشتوں کے ذریعے تنبیہ، اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے جیسے ایک طرح سے خود پسندی یہ ہو گئی تھی، تو اس خود پسندی کا تدارک کیا، مرتبہ اور مقام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، اور جملہ یہ انہوں نے کہہ دیا کہ کون ہے جو آج ہم پہ غالب آ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا اچھا یہ کہا ہے کون تم پہ غالب آ سکتا ہے؟ مکہ فتح ہو گیا تھا، 10,000 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو فتح مکہ میں شامل تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تبوک میں تو 30,000 سے زیادہ، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی کثرت تھی۔ یہی چیز تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہی تھی اپنے اس خطبے میں، جس میں انہوں نے سیاست نچوڑ کے رکھ دی اپنی حیات طیبہ کا، جو آخری خطبہ دیا تھا نا، کمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا جب تک کوئی بدری زندہ ہے دنیا میں، کوئی خلافت کا حقدار نہیں ہے، میں انہیں دوں گا، اور جب تک احد والے زندہ ہیں پھر کوئی خلافت کا حقدار نہیں ہے، خلافت ان تک پہنچے گی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فتح مکہ، جو لوگ اس موقع پہ آئے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، ہم نے اسلام کے لیے لڑے ہیں ان سے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے ان میں جس کو میں حصہ دے دوں خلافت کے، میں نے انہیں ان کی اولاد تک کو پرے رکھا ہے خلافت سے، کیونکہ جب کثرت سے لوگ آئے نا تو وہ جو ایک مجاہدے اور قربانی سے جو لوگ بنے تھے اب اتنے نہیں تھے۔ وہ عہد والوں نے تو بدر والوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، اب فقط اسلام قبول ہو گیا تھا، اسی لیے خدا بھی کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا ہے اور جہاد کیا ہے وہ ان کے برابر نہیں ہے جو بعد میں آئے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرما دی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کو بڑی دانش مندی سے قائم رکھا، ان کا ہرگز نہیں۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح وہ آ جائیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ڈانٹ دیا اور فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں تو کیا تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں، تم لوگ جو کچھ عاص ابن وائل تھے نا ان کے والد، اور عاص ابن وائل نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پناہ دی تھی اسلام لانے پہ، اسلام لائے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو اس وقت بھی لوگ ان کے ساتھ لڑے اور وہ لڑائی شدید ہو جاتی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عین ممکن ہے کفار مکہ کچھ کر دیتے۔ عاص ابن وائل کھڑا ہوا، اس نے کہا اس کا باپ خطاب میرا دوست ہے، میرا بھتیجا ہے، میں اسے پناہ دیتا ہوں، اب چپ ہو گئے سارے۔ تو اس لیے یہ جو چیز یہاں پر فرمائی ہے کہ آجاب، خود پسندی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہہ تو دیا ایک جملہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم حنین، اور حنین کے دن کو یاد کرو، اذ اعجبتکم کثرت، جب تمہاری کثرت اس چیز نے تمہیں غرے میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال دیا کہ آج ہم پہ کون غالب آ سکتا ہے، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے غالب کر کے دکھا دیا۔ پھر ہوا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دو ٹیلوں کے درمیان بڑی تیزی سے اندر چلتے چلے گئے، اور جو پرانے لوگ تھے جنگ کے ماہر تھے انہوں نے ان دو ٹیلوں کے اوپر دونوں طرف تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے، اور تیر اندازی میں وہ جو اندر آ رہے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اب وہاں جو بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے تجربہ کار ان کے جرنیل، انہوں نے کہا اب تیر اندازی شروع، اور اب تیر اندازی جو تیر چلنا شروع ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سمجھ نہیں آئی کہ آخر ہو کیا رہا ہے، تیر پلٹے سارے کے سارے، 70-80 صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ آپ نے کہا چچا کہاں ہے، پاس انہیں بلاؤ، وہ آئے، آپ نے فرمایا زور سے پکارو انہیں، کہو کہاں ہیں سورہ بقرہ والے، کہاں ہیں سورہ آل عمران والے، کہاں ہیں جنہوں نے
کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے ساتھ کھڑے تھے؟ وہ لوگ پھر پلٹے ہیں، واپس آئے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو تمہارے نفس میں ایک طرح کی بات آ گئی تھی نا کہ ہم بہت زیادہ ہیں، کون غالب آ سکتا ہے، اس کا ہم نے علاج کر دیا۔ اور اس کے علاج میں دوسری مثال دی، اور دوسری مثال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بڑی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہودیوں میں پہلی مرتبہ کسی آدمی پر پہنچ کے دونوں چیزیں جمع ہوئی ہیں، نبوت بھی اور حکومت بھی۔ اللہ نے دونوں کو جمع کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اللہ کہتے ہیں آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اسے ملک دے دیا۔ کئی 100 یہودیوں کو ہلاک کر کے، کئی قبیلوں میں اتحاد کر کے ایک حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت قائم ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت سنبھالنے کے بعد ایک کام اور کاموں میں سے یہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا ذکر فرماتے تھے، مستدرک حاکم میں یہ روایت آئی ہے کہ آپ فرماتے تھے کان عابد البشر، داؤد علیہ السلام تو سب سے زیادہ خدا کے عبادت گزار بندے تھے، بہت عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبال اوبی معہ والطیر، اور ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ داؤد جب ہماری یہ کتاب زبور پڑھیں۔ زبور کیا ہے؟ وہ سارے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے گیت ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، نظمیں ہیں ساری کی ساری تقریباً۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب نظمیں پڑھتے تھے اپنی اس خوبصورت آواز میں، تو اتنی خوبصورت آواز تھی ان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دو صحابہ رضی اللہ عنہ کو مختلف اوقات میں قرآن پڑھتے دیکھا، تو آپ نے فرمایا تمہیں تو داؤد کی آواز ملی۔ ایک دن اپنی بیویوں کو بلایا اور فرمایا ابو موسیٰ کی قرات سنو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں انہوں نے سنی، تو آپ نے فرمایا اسے کس غضب کا گلا اللہ نے عنایت فرمایا، یہ تو داؤد علیہ السلام کی طرح۔ حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کہا یا جبال اوبی معہ والطیر، پہاڑوں جب داؤد پڑھا کریں تو ان کی آواز میں اپنی آواز ملا کر تم میری حمد بھی کرو۔ ہم نے کہا پرندوں سے کہ پرندوں جب داؤد پڑھے نا تو اس کی آواز میں اپنی آواز ملاؤ۔ کیا منظر ہوتا ہوگا، کیا وادیاں گونجتی تھیں خدا کی تعریف سے، اور داؤد علیہ السلام خوش تھے۔ اسی لیے ایک روایت اگرچہ اس کی سند پہ محدثین نے کلام کیا ہے، مستدرک حاکم میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو قیامت میں بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ مجدنی داؤد، میری عظمت بیان کرو، میری تعریف بیان کرو۔ وہ کہیں گے یار اب جو آواز آپ نے دنیا میں دی تھی وہ تو اب رہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم تمہیں دوبارہ آواز دیتے ہیں، تم میری تعریف بیان کرو۔ داؤد علیہ السلام کو آواز دی جائے گی اور وہ اس طرح خدا کی حمد اور ثنا پڑھنے لگیں گے کہ جنت والے سن کے جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر ان کی آواز سننے لگیں گے۔ تو اتنی بڑی چیز ہے، اگر یہ روایت اپنی جگہ پہ صحیح ہو تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو قیامت میں انہیں دیا جائے گا۔ تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت سنبھالنے کے بعد اپنی جتنے اوقات تھے انہیں 3 میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے کہا ایک دن مجھے مملکت کے سارے کام بتاؤ کیا قصے ہیں، میں ایک دن وہ کروں گا، کوئی اور کام نہیں ہے، بس یہ کرنا۔ دوسرے دن کے متعلق فرمایا کہ میرا خاندان کنبہ قبیلہ میں بس ان کے ساتھ گزاروں گا، اور تیسرے دن فرمایا اللہ کی عبادت کا دن ہے، کوئی میرا قبیلہ نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی آدمی نہیں، بس میں عبادت کروں۔ اور دوسرا قدم اٹھایا، انہوں نے کہا دیکھو بھئی یہ ہے عبادت خانہ، اور یہاں ہر وقت خدا کی عبادت ہوتی رہنی چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک گروہ آتا تھا، زبور پڑھتا تھا، وہ اٹھ کے جاتے نہیں تھے، پچھلے پھر آ جاتے تھے، پھر آ جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر میں ایک کمرہ ایسا متعین کر دیا جہاں 24 گھنٹے خدا کی عبادت ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تو نے میرے انتظامات دیکھے ہیں، ہر وقت تیری عبادت ہوتی ہے،
اور میں بھی جب آ کے بیٹھتا ہوں تو تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ ہماری توفیق ہے جو یہ کرتے ہو، اور جس دن ہم نے آزمائش میں ڈال دیا نا اس دن یہ سب کچھ رہ جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ جس دن تو آزمائش میں ڈالے گا نا ذرا مجھے پہلے بتا دینا تاکہ میں اس دن اپنا کچھ دفاع کر لوں۔ مستدرک کے حاکم، بڑی روایات ہیں اس سلسلے میں، سب سے اچھی روایت غالباً یہی ہے جو آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ مستدرک کے حاکم میں تفصیل آتی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ یہ میری توفیق ہے داؤد، یہ جتنے انتظامات تمہارے ہیں نا یہ ایک چیز ہے بس ٹھیک ہے کہنے کو۔ مدارج السالکین میں ابن قیم نے اس پہ بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ انہوں نے مکالمہ فرض کیا اپنے آپ سے، لیکن ابن قیم نے اللہ تعالیٰ کو اور بندے کو آمنے سامنے کیا ہے۔ بعض آثار میں بھی یہ چیز آئی ہے، مستدرک کے حاکم میں حاکم رحمۃ اللہ نے بھی نقل کیا ہے، لیکن بندہ کہتا ہے کہ اے پروردگار یہ تیرا انعام ہے، یہ تیری توفیق ہے، میں نے مسجد بنائی ہے، میں نے یہ کام کیا، اللہ سارا تیری توفیق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں میرے بندے یہ تیری اپنی ہمت ہے، تو نے بڑی نیکی کا کام کیا، تو نے ہمارے لیے بڑا اچھا کام کیا، ہم تیرے قدردان ہیں۔ اور بندہ جس دن کہتا ہے کہ اے خدا یہ میں نے کیا، اللہ کہتا ہے اچھا تو نے کیا یا میری توفیق سے کیا۔ ابن قیم نے مکالمہ لکھا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں سوائے اللہ کی توفیق کے اور کیا چیز ہے، بس توفیق ملتی رہے، اور توفیق جس کو دے دیتے ہیں نا یہ ایک طرح کی گارنٹی ہے کہ قبول فرما لیں گے، ورنہ توفیق ہی کیوں دی، کام ہی کیوں کرایا تھا۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا رب جس دن آزمانا ہو نا، جس دن فتنے میں ڈالنا ہو، ظن داؤد انما فتنہ ہو، وہاں فتنے کا لفظ، یہ فتنے کا لفظ ایک ہے اردو میں ہمارا استعمال، برا استعمال ہے نا، فتنہ فساد کے معنی میں، ایک ہے فتنہ خالص عربی کا لفظ یعنی آزمائش میں ڈال دینا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر فرمایا یہ فتنہ ہے۔ قرآن خود کہتا ہے لوگوں تمہاری مال اور اولاد یہ فتنہ ہے۔ فتنے کا مطلب یہ تھوڑا یہ کہ کوئی فساد ہے، شر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں کی اولاد اچھی ہوتی ہے، الحمدللہ اطمینان ہوتا ہے، دنیا سے ماں باپ جاتے ہیں تو دل ان کا اطمینان سے پر ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اولاد سے ہی راستے پہ چل نکلی، مستقبل بن گیا وغیرہ وغیرہ۔ مراد یہ ہے کہ آزمائش ہے، اس لیے فتنے کا ترجمہ اردو میں اگر کوئی یہ فساد سے کرے گا نا کتاب و سنت میں تو پھنس جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ تمہاری مال اور اولاد فساد ہے، اللہ نے یہ کہا آزمائش ہے۔ اب آزمائش ہی ہے، آزمائش ہی ہے کہ اولاد پہ خرچ کرنا ہے، پیسے ہیں نہیں تو اب کیا رشوت لے کے کرے گا، کیا کرے گا، حرام کا پیسہ کہیں سے لائے گا، یا پیسے ہیں اور اس کے باوجود اولاد کو سامنے رکھ کر مانگے گا، یہ مانگنا حرام نہیں ہے؟ سوچتا ہی ہے نا آدمی ساری اطراف کو۔ کہ وہ تو ایک آلہ مل گیا، بہانہ مل گیا، تو ساری طرف سوچنا چاہیے نا، نہیں ہے اور پھر اس سے مانگا تو وہ تو چلو ایک بات ہے کہ آزمائش تھی، غیرت کب اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ مانگے، لیکن کہتا ہے کیا کروں، بچوں کے پاس سردی آ گئی، کپڑے نہیں ہیں، آخر کہیں سے تو لینے ہیں نا، کچھ تو کرنا ہی ہے کہ نہیں کرنا۔ یہ آزمائشیں ہیں، اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو فرمایا دیکھو یہ فتنہ ہے۔ حدیث میں آیا فتنہ اس معنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور دیکھتے رہے دروازے کی طرف، اور پھر اترے منبر سے اور جا کر ان دونوں بھائیوں کو اٹھایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آئے منبر پہ، پھر دوبارہ کھڑے ہوئے، اور ایک ہاتھ پہ حسین اور ایک پہ حسن رضی اللہ عنہما کو اٹھایا ہوا تھا، اور فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے قرآن میں کہ تمہاری اولادیں آزمائش ہیں، فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ یہ دونوں بچے داخل ہوئے، میں دیکھ رہا تھا، پھر یہ لڑکھڑا رہے تھے،
تو مجھے خیال آیا کہ کہیں گر نہ پڑے، انہیں چوٹ نہ لگ جائے، تو میں بس پھر برداشت نہیں کر سکا، اور دیکھو میں نے خطبہ چھوڑ دیا اور ان کو لے کے آیا۔ یہ آزمائشی ہے بندے کے لیے، ماں کے لیے تھوڑی آزمائش ہے کہ بچہ ہیٹر کے قریب جا رہا ہے، نماز، خدا سے دعا، تعلق کچھ بھی ہو، سب دھرے کا دھرا رہ گیا، بچے کی طرف لپکتی ہے۔ آزمائش ہے نا، اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو آزمایا۔ اس میں دونوں روایات ہیں، ایک تو بالکل جھوٹ ہے، کبھی اس بات کو کرنا بھی نہیں چاہیے جب تک کہ ضرورت، جیسے اب ضرورت ہے تو کر دیتے ہیں، ورنہ اس بات کو نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے کسی سے یہ سن لیا نا تو اس پہ وہ حد جاری کروں گا جو حد کسی پہ تہمت لگانے میں ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے تھے اور باہر پہرے دار کھڑے تھے، کسی کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی، اتنے مضبوط اپنے محل میں، قلعے میں بیٹھے ہوئے خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ اچانک دیکھا انہوں نے اور شور کی آواز پیچھے سے آئی، تو مڑ کے دیکھا تو کئی آدمی کھڑے ہیں، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اگر یہ فرشتے ہیں تو کس روپ میں آئے ہیں، اور اگر یہ انسان ہے تو دربان اور جو باہر کھڑے ہیں یہ سارے پولیس اور فوج یہ کدھر ہی چلے گئے سارے، یہ کوئی نے روکا کیوں نہیں، اور پریشانی کے عالم میں دیکھنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ خصمان، حضرت آپ گھبرائیں نہیں، ہم دو ایک دوسرے سے بحث کرنے والے ہیں، بغا بعضنا بعض، اور ہم ایک دوسرے پہ زیادتی کرنے والے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ سے فیصلہ کرائیں۔ اس نے کہا کہ لی 99 ناجہ، 99 دمبیاں ہیں میری نا، اس نے کہا میرے شریک کی بزنس ہے، جو دو پارٹنر ہیں، ایک کی 99 دمبی ہیں، ولی ناجتم واحدہ، اور میری ایک دمبی ہے، اکفلنیہا، فقال اکفلنیہا، یہ جو 99 والا کہتا ہے نا، یہ کہتا ہے ایک بھی میری مجھے ہی دے دے، وعزنی فی الخطاب، اور گفتگو کرنے میں حضرت یہ بہت تیز ہے، جب پیسہ زیادہ ہو نا پھر بولنا بھی آ جاتا ہے۔ وہ کہا حضرت یہ پیسہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، بولنے میں بھی بہت اچھا ہے، میں بیچارہ ایک دمبی ہے میری، اور نہ میں اتنا زیادہ بول سکتا ہوں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے اس قصے میں انہوں نے فیصلہ فرمایا، اور انہوں نے یہ کیا، دونوں روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بغیر دوسرے کی سنے اس سرمایہ دار کے پہلے فرما دیا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، جب شراکت کا کاروبار ہوتا ہے نا تو بہت سے لوگ اپنے مال اور زبان کے ذریعے دوسرے چھوٹے کو دبا لیتے ہیں، طاقتور کمزور کو دبا لیتا ہے، طاقت والا دوسرے کا مال کھا جاتا ہے، یا تو یہ ہوا، اور یا یہ ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ بالکل ٹھیک کیا، دوسرے کی بھی سن لی، سب کچھ ہو گیا، لیکن جو ہی فیصلے کے بعد وہ باہر نکلے ہیں نا، تو یا تو ان سے یہ لغزش ہوئی کہ انہوں نے دوسرے کی نہیں سنی، اور یا پھر یہ لغزش ہوئی کہ جب دونوں باہر چلے گئے نا تو خیال آیا کہ اوہو، میں نے جو کہا تھا نا کہ جب میں تیری عبادت کرتا ہوں تو پھر کسی طرف میری توجہ نہیں جاتی، یہ کیا ہو گیا، اچانک دو آ گئے اور میں ان کے جھگڑے میں پڑ گیا اور ان کے ساتھ بحث کرنے لگا، اتنا وقت اللہ کی عبادت کو میں نہیں دے سکا۔ کہا اوہو یہ کیا ہو گیا، وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزما لیا ہے۔ وہ جو دعویٰ تھا نا کہ اللہ میں نے یہ کیا ہے اور اتنے دن تیری عبادت اور یہ، اور وہ سمجھ گیا کہ اوہو میری آزمائش ہو گئی، اور فوراً انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ سورہ صاد میں یہ آیا ہے، اس کی غلط تشریح جس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوتے تھے معاذ اللہ، وہ یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 99 بیویاں تھیں ان کی، یہ عیسائی کہتے ہیں، اور ایک کسی کی بیوی تھی خوبصورت، حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں دیکھ لیا معاذ اللہ، اور اس کے شوہر کو مروا دیا اور پھر اس کو اپنے نکاح میں لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کوئی یہ بات کرے تو نبی پر تہمت لگاتا ہے، قتل کی بھی اور معاذ اللہ زنا کی بھی، تو انہوں نے کہا میں اسے ماروں گا
کہ حد جاری کروں گا اس پہ۔ تو اس لیے وہ قصہ تو خیر جھوٹ ہے، اس میں ایک چیز کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اسے بھی ریکارڈ کرانا چاہیے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق جو روایت ہے نا، اس میں بہت بےہودہ الفاظ ہے۔ یہ عیسائی یہودی یہی کرتے رہے ہیں کرتوت، یہ الفاظ اسی لیے لائے ہیں کہ وہ کہتے تھے دیکھو داؤد علیہ السلام خدا کے نبی تھے، اس کے باوجود عورت کو دیکھ کے اپنی خواہشات پہ قابو نہیں رکھ سکے، تو ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم اگر ایسی بات کر لیں تو پھر کیا۔ یہ یوں انہوں نے اپنے لیے گناہ کے راستے نکالے۔ جو بات اس موقع پہ تحقیق کرنی چاہیے نا، یہ راوی جو ہیں انہوں نے یہی قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نقل کر دیا ہے کہ اوپر کھڑے تھے، ان کی نظر فلاں عورت پہ پڑی، اس کا جسم پسند آیا، وہ نہائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کر لی۔ یہ وہ بکواس ہے جو خود ان کتابوں میں ہے، جھوٹ، اور داؤد علیہ السلام کی بجائے راوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا دیا۔ یہی وہ چیز ہے جو مستشرق کے جو ذکر کرتے ہیں نا، یہ رشدی اور وغیرہ وغیرہ، وہ ان روایات کو لاتے کہتے ہیں آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہے، میں نے تھوڑی گھڑ لیا، فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی توفیق دی سورہ صاد کی تفسیر بیان کرنے کی، پھر بتائیں گے کہ کس نے کیا لکھا ہے۔ ان چیزوں کو کہنا چاہیے، ہمارے دور میں بتانا چاہیے علماء کو، اس لیے کہ اب ایک سیکنڈ میں دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے کہ کس نے کیا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، عزت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سیرت میں جو جھوٹ اور واقعات ایسے شامل ہیں ان کو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، بچوں کو، ورنہ کوئی لندن امریکہ چلا جائے اور کوئی عیسائی رکھ دے کہ یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے آپ بتاؤ، تو بیچارہ پریشان ہو گئی کہ یہ لکھا ہے ہماری کتاب میں تو کیا کرے۔ یہ ہے وہ جھوٹ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق گھڑا تھا عیسائیوں اور یہودیوں نے، سب سے پہلے یہودیوں نے پھر عیسائیوں نے، تاکہ اپنے لیے راہ ہموار کریں کہ عورت اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی نہیں ٹھہر سکتا تو ہم کیا لوگ ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس لیے یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو آپ کہتے تھے نا کہ آپ عبادت کرتے ہیں سب کچھ، تو یہ ہماری توفیق نہ ہو، جس دن ہٹ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ آزمائش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ سجدہ کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس کی تنبیہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا سجدہ داؤد، اس پہ سجدہ کیا ہے، اس کے متعلق داؤد علیہ السلام نے توبتاً، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ اے رب، جو میں کہتا تھا نا کہ میرے انتظامات اتنے اچھے اور اتنے اچھے، جب تک تیری توفیق نہ ہونا ہم کچھ نہیں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا نسجد شکرن، اور ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ خدا ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے، خدا کا شکر۔ سورہ صاد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، تو میں اس سورت کو پڑھ رہا تھا، جب اس آیت پہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ قلم اور دوات جس سے سورہ صاد لکھی جا رہی تھی، اس قلم نے بھی سجدہ کیا، دوات نے بھی اللہ کو سجدہ کیا، اور جو چیزیں مجھے نظر آ رہی تھیں سب نے سجدہ کیا۔ میں نے صبح اٹھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک تم نے دیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا۔ اس سورہ صاد کے سجدے کو ہمارے حنفی فقہا واجب اسی لیے قرار دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سجدہ خود بھی کیا ہے، اور ایک مرتبہ ارشاد بھی فرمایا کہ لوگوں، داؤد علیہ السلام کا سجدہ توبہ کے لیے تھا، ہمارا سجدہ اللہ کے شکر کے لیے ہے۔ اور سورہ صاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس پہ پہنچ کے سجدہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جن لوگوں میں تزکیہ اتنا زیادہ تھا نا کہ وہ عالم غیب کے حقائق کو محسوس کر لیتے تھے، ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، میں نے آج خواب میں دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور میں نے آپ کی پیشانی پہ سجدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور فرمایا میری پیشانی پہ سجدہ کرو، تو انہوں نے اپنی پیشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ رکھی، قبلہ رخ ہو کے، کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ ہو جائے۔ یہ ساری نفس کی وہ استعداد اور قوت ہے
جو وہ وہاں سے اخذ کر لیتی ہے، لے لیتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تمام علوم کا حال یہی ہے کہ جس شخص میں علم کی استعداد ہوتی ہے نا، تو کبھی کبھی نیند میں ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں، کبھی عالم بیداری میں ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ مشائخ میں جن کے ساتھ نسبت قوی ہوتی ہے محبت کی، ان کی آواز سن لیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لیتا ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی اتنے بڑے فقیہ، اور انہوں نے کہا یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز خواب میں سن لے، انہوں نے سب پہ لکھا ہے، کیونکہ نفس کی قوت، استعداد، محبت کی یہ جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی یہ چیزیں آتی چلی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت مجازات کے باب میں کہ یہ جو قوت ملکیہ ہے نا انسان کی، تو وہ کبھی کبھی انسان کو تنبؤ کر دیتی ہے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی اپنے درجے سے گر کے کوئی کام کر لیتا ہے اور فرشتے اس کی اطلاع کر دیتے ہیں، خواب میں اطلاع ہو جاتی ہے، نیند میں اطلاع ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے، مجھے ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے۔ یہ بشریت ہے، اس لیے نہیں ہوا کرتا کہ معصومیت ہی ہو ہمیشہ، بشریت میں آ کے کبھی کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے تو آدمی اپنے آپ کو پھر صحیح مقام پہ رکھتا ہے کہ یہ تمہارا مقام ہے اور اس میں رہنا چاہیے۔ اسی نوعیت کی طرح کی ایک چیز جیسے اجتہاد ہے، کبھی اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، وہ خطا مجتہد سمجھتا ہے، اور پھر جب سمجھتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ یہ چیز وہ ہے کہ مجھے احساس دلایا گیا کہ تم بشر ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، ان کے شاگرد مزنی کتاب لکھتے تھے، وہ کہتے ہیں پوری کتاب مرتب کر کے میں نے جب امام کے سامنے پیش کی تو امام نے اس میں کہا یہ غلط ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ اس نے نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح لکھو۔ پھر لکھ کے لے آیا، پھر پیش کی، پھر ایک اور جگہ سے، پھر تیسری مرتبہ پھر ایک اور جگہ سے، آخر امام شافعی رحمۃ اللہ نے کتاب میرے حوالے کی اور انہوں نے کہا اللہ نے قسم کھائی ہے کہ اپنی کتاب کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں عیب نہ نکالا جا سکے۔ انہوں نے کہا بس کرو، جو میں نے تصحیح کرنی تھی کر دی ہے، اب پھر دیکھوں گا تو پھر کوئی نہ کوئی چیز اس میں سے نکل آئے گی۔ خدا نے طے کر دیا ہے کہ بس اس کی کتاب صحیح رہے، باقی ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی چیز تمہیں مل ہی جائے گی۔ یہی چیز ہے کہ انسان میں علم کی استعداد ہو، پھر وہ علم کی استعداد کتنی ہونی چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان میں جتنا انسان میں علم ہوتا ہے نا اتنا ہی اس کا خدا بھی ہوتا ہے۔ معلوم انسان معلوم خدا تک ہی پہنچتا ہے۔ بس اسے پوچھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ اس نے کہا یہ رب ہوتا کیا ہے پروردگار؟ بچے نے تو اس نے کہا بیٹے جو کھلاتا ہے، تو اس نے کہا پھر میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے۔ اس کا ماں کا رب کون ہے؟ اس نے کہا ابا ہے۔ اس کا ابے کا رب اس کے مجھے نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے والد آ کے پیسے دیتا ہے، ماں روٹی پکاتی ہے، میں کھاتا ہوں، اگر روٹی دینے والے کا نام ہی رب ہے تو پھر میری ماں ہے اور ماں کے باپ باپ ہے، اور کچھ نہیں پتا۔ اتنا ہی پتا تھا نا، یہ چیز ہوتی ہے ہر آدمی میں۔ غلبہ ہو جاتا ہے خوف کا تو اپنے پروردگار کو اس صورت میں ہی دیکھتا ہے کہ مار پڑے گی، پٹائی ہوگی، وہ اس حد تک خوف کا غلبہ چھا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جلا دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے نا کہ اس نے اپنے آپ کو جلا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کی راکھ واپس کر زمین۔ اس نے کہا میرے بچوں میں مر جاؤں تو میری راکھ آدھی سمندر میں بہا دینا اور آدھی ہوا میں اڑا دینا، اور مجھے خوف ہے کہ اللہ مجھے پیدا کرے گا، میں کیا حساب اس کو دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا تھا، یعنی یہودی تھا اور تھا اچھا بندہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد زمین سے کہ میرے بندے کی راکھ مجھے دے۔
اور سمندر سے بھی انہوں نے حاضر کر دی. اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا اور اللہ نے کہا یہ کیا کیا, تمہیں پتہ نہیں تھا میں نے منع کیا؟ اس کا ہے پروردگار تیرے خوف سے کہ میرا ہوگا کیا. تو فرمایا ہم جانتے ہیں تجھ پہ خوف کا غلبہ تھا, معافی ہو گئی, بخش دیا. ایک آدمی ہے جس پر خدا سے امید کا غلبہ ہوتا ہے, وہ اسی حد تک جاتا ہے. ایک وہ بھی آدمی ہے, مثنوی مولانا روم نے کہا, اس نے کہا یا خدا تو کجا من چاکرت, اللہ تو پتہ نہیں کدھر ہے, میں تیری کوئی نوکری چاکری کروں, کنم شانہ سرت تیرے بالوں میں جوئیں پڑ جائیں تو وہ نکالوں, اے خدا میں رات کو اپنی بکریوں کا دودھ تجھے دوں اور شہد تجھے دوں اور تیرے پاؤں دباؤں, تو تھک جاتا ہوگا, کون تیرے پاؤں دبائے گا, میں تیرے پاؤں دباؤں. یہ سب چیزیں اور موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا ہے, قصہ سمجھانے کو, اور ہے حقیقت یہ کہ انہوں نے کہا کہ تو مسلمان آشدی کافر, ارے کیا بک رہے ہو, تم مسلمان کافر ہو گئے ہو تم. تو اس نے آ بھری اور جنگل کی طرف نکل گیا کہ ہائے میں محبوب سے جدا ہو گیا, کافر ہو گیا ہوں. وہی حامد سوئے موسیٰ, اللہ نے وہی کی اور فرمایا بندہ من ازمنم کر دے, میرے بندے کو مجھی سے کاٹ دیا ہے, یہ آپ نے کیا کیا. تو برائے وصل کردہ نامدین ہے, برائے فصل. موسیٰ اس لیے بھیجا تھا کہ جو راہ سے ہٹ گئے ہیں انہیں میرے پاس بھیج, اس لیے تھوڑے ہی بھیجا تھا کہ جو راہ پہ چل رہے ہیں انہیں بھی ہٹا دے. اس کے لیے خدا ایسے ہی تھا نا. اسی لیے اللہ تعالی کی رویت اس دنیا میں ناممکن رکھی کہ امکان ہے ہی نہیں. ابن عربی رحمۃ اللہ کا اگرچہ اپنا فلسفہ ہے لیکن امکان ہی نہیں رکھا, خیال سے بھی باہر رکھا ہے اللہ نے اپنے آپ کو. کسی انسان کا خیال کتنی ترقی کر سکتا ہے, اور خیال اس کا متاثر ہوگا نا سارے اس سے جو جس معاشرے اور ماحول میں زندگی گزار رہا ہے, کتنا کچھ خدا کو سوچ لے گا. اللہ اس سے بھی وراء الورا ثم وراء الورا. تو انسان اپنے آپ کو ان چیزوں میں محدود رکھتا ہے, نتیجہ یہ کہ معرفت الہیہ کا حصول بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کیونکہ بنیادی طور پر انسان میں دو ہی طاقتیں ہیں, ایک طاقت ہے نظریے کی اور دوسری طاقت ہے خواہش, چاہ, طلب. بنیادی طور پہ انسان میں دو قوتیں. نظریاتی طور پر جو لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر نظریات پر محنت کرتے ہیں, اداروں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں, قوموں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. اور چاہ اور خواہش یہ قوت عمل کو مزید مضبوط کرتی ہے, قوت عمل پہ مزید غالب آ جاتی ہے. جو چاہتا ہے مثلا پانی ہے, اسے کنویں ہی کھودنا پڑ جائے تو کنواں کھودنے میں لگ جاتا ہے کہ پانی تو پینا ہی ہے نا, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے. یہ چاہ اور خواہش انسان کی اور نظریات, یہ دونوں چیزیں مل کر بڑی بڑی تہذیبوں کو جنم دے دیتی ہیں, بڑے بڑے افراد پیدا ہوتے ہیں. آخر تک جو آدمی اپنی چاہ میں لگا رہتا ہے نا, پھر ایک دن کامیابی بھی ہو جاتی ہے. یہ چاہ ہی تو ہے, خواہش ہی تو ہے کہ کتاب لکھ لیں, یہ مدرسہ بن جائے, یہ بلڈنگ تعمیر ہو جائے, بچوں کے لیے اتنے پلاٹس آ جائیں. یہ سب خواہشات, اچھی بری سب خواہشیں ہی تو ہیں. حکومت مل جائے, سفارش کرا لیں, چھوٹ پہ چلے جائیں, یہ سب چیزیں انسان میں. اور اسی لیے انسانی نفس میں جس کو آپ محبت کی استعداد, ہم نے کہا تھا نا نفس محبت کی استعداد ہے, وہ آدمی میں جب ترقی کرتی ہے نا تو آخری چیز جو انسان کا نفس چاہتا ہے, آخری چیز موت سے پہلے یا زندگی میں جب بھی یہ مرحلہ آ جائے, وہ طاقت چاہتا ہے. بس اس سے زیادہ نفس انسانی نہیں بڑھتا. اقتدار چاہتا ہے, طاقت چاہتا ہے. شراب کتنی پی لی, عمرے کتنے کر لیے, حج کتنا کر لیا, نیکی کر لی, سرمایہ دار ہے, مسجد بنا دی, اسپتال. آخری نقطہ جس پہ انسانی نفس پہنچ کے یا تو پٹتا ہے بری طرح اور پھر خدا کا بے انتہا قرب نصیب ہوتا ہے, اور یا پھر نفس کھل کے سامنے آ جاتا ہے اور جہنم میں جا کے گراتا ہے.
وہ عزت اور اقتدار ہے۔ آخری چیز جو صدیق کے دل سے نکلتی ہے وہ یہی حب جاہ اور اقتدار ہے۔ نفس انسانی غلبہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھ لی عورتیں بہت بتیری زندگی میں، پینا پلانا بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب کیا چاہیے؟ اب چاہیے وزیر بن جائے، اب چاہیے سفیر کہیں لگ جاؤں، اب سینٹ کی کوئی سیٹ مل جائے، کوئی اسمبلی کی سیٹ مل جائے، 4 آدمیوں میں بات ہو گئی، حضرت سے والا اتنی بڑی عہدہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ آخری چیز ہے۔ نفس انسانی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، بس آخری چیز اگر نکل گئی یہ دل سے، اور اقتدار اور قوت اور غلبہ یہ دل سے نکل گئی، اس کی خواہش، کمال کا آدمی اللہ کی عبادت کی طرف چل پڑتا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، کیونکہ فنا ہو گئی نا، تو فنا کے بعد وہ کہتا ہے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تیری عبادت 4 دن کر لوں، تجھے یاد کر لوں، اب بچے اپنی جگہ چلے گئے، فلاں اور فلاں، اللہ اب تجھے یاد کروں۔ یہ صحیح آدمی ہے، یہ صحیح چیز ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوا سو ہوا، انجام بخیر۔ اور اگر اس موقع پہ اسے اقتدار مل گیا تو پھر پھانسی بھی چڑھ جائے گا تو بھی خدا کے ساتھ تعلق نہیں جڑتا، پھر وہ اقتدار کا نشہ ہوتا ہے نا، وہ تو پھر نشہ اترتے ہی، پھر تو طاقت کا نشہ ہے، عزت کا نشہ ہے۔ کہاں 4 آدمی گھر پہ کھڑے ہوں، گارڈ ہوں، گاڑیاں ہوں، صاف اترے نہیں اور پہلے سے سارا کچھ موجود ہو، اس میں بڑا چارم ہے، بڑا مزہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس چیز کو سمجھے ہوئے تھے نا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے نا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، تو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ ابی نے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب یہ سورت پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، اور صحیح حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا کہ ابی کو بلائیے، ابی رضی اللہ عنہ آئے تو جبریل نے کہا انہیں کہیے اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ کا سلام کسی کو پہنچے چھوٹی سی چیز ہے، وزیر اعظم سلام بھیج دے، صدر بھیج دے تو آدمی پریشان ہو جائے، اللہ کا سلام پہنچا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سمیہ میرا نام لیا ہے؟ فرمایا جبریل کہتے ہیں تمہارا نام لیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ ابی یہ جو سورت تم نے پڑھی ہے نا اس میں فلاں جگہ پہ غلطی کر دی ہے تو یہ غلطی ٹھیک کرو، تو براہ راست اللہ کے شاگرد ہو گئے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ہے وہ چیز، یہ جتنے تصوف کے خلاف بولتے رہتے ہیں نا، ہم نے کئی ایک سے پوچھا کہ یار تصوف کے جو نمائندہ اولیاء کرام ہیں، جو ان کے سپوک پرسنز ہیں، ان میں بتاؤ کوئی آدمی جس نے کوئی غلط بات کیا، پھر بات کرتے ہیں۔ تو بہت لے دے کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ جو فلاں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں بیعت کر لیا تو خدا سے بیعت ہوتی ہے، کہ ہو جاتی ہے، کہ کیسے؟ میں نے کہا وہی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جو پیغام بھجوایا تھا کہ اس کو ٹھیک کر دیں، تو شاگرد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ شاگرد ہوئے نا، جبریل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پیغام آیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست کہا کہ اس لفظ کو ایسے نہیں ایسے پڑھنا ہے، تو شاگرد اور استاد کا رشتہ نہیں تو اور کیا؟ اب چپ۔ میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے اور مرید نہیں ہو سکتا، وجہ یہ چیز۔ تو آخری چیز ابی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے نکلے ہیں، لوگ پیچھے پیچھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابی رضی اللہ عنہ کو زور سے جھنجھوڑا اور کہا ابی یہ پیچھے جو لوگ چلتے ہیں نا، ان قدموں، اس کی چاپ سے، ان قدموں سے دھوکے میں نہیں پڑ جاتے۔ مطلب یہ کہ کبھی دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ میرے پیچھے اتنے چلنے والے۔ یہ جلسے جو ہوتے ہیں نا، اس کے بعد لیڈر کی حالت دیکھا کرو، وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ کسی کو تھوڑی بہت عقل ہو تو کہتا ہے یار ہر کوئی سننے آتا ہے، یہ سارے میرے ووٹ نہیں ہیں، بہرحال سنا تو ہے، خوش تو ہوتا ہے نا جلسے میں۔ یہی چیزیں ہیں کہ آخری چیز جو نفس انسانی سے نکلتی ہے وہ قوت اور غلبے کی خواہش ہے۔ جب یہ خواہش مٹ جائے یا پیدا ہو اور دبا لے، یا پھر اس کو پھیر کے اللہ کی طرف، نہیں مجھے غلبے میں آنا ہی نہیں ہے، اللہ ہی کی طرف چلنا ہے، وہ مقام ہے جہاں پر پہنچ کے پھر صدیقیت کے مقام کی طرف آدمی چل پڑتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے صدیقیت کا مقام، ایسے ہی نہیں، بہت بڑی چیز ہے جس کی طرف وہ چلتا ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ بات کریں۔